کے شہر میں ایک اور بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے مختلف علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں کے ساتھ بڑی مارکیٹس اور بازار بھی ڈوب گئے ہیں۔ بارش کے باعث بڑی اور چھوٹی تمام شاہراہوں پر ٹریفک انتہائی سست رہی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 30 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا۔ شہر میں ایک بار پھر بادل جم کر برسے۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 141 ملی میٹر ریکارڈ، جیل روڈ پر 31، ایئرپورٹ پر 1.5، گلبرگ میں 18 ملی میٹر تک بادل برسے۔ اپر مال 15، مغل پورہ 30، پانی والا تالاب میں 138 ملی میٹر بارش ریکارڈ، گلشن راوی 132، اقبال ٹاؤن میں 46، امن آباد میں 48، کرتبہ چوک میں 92 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شدید بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ نشیبی علاقوں کے ساتھ بڑی مارکیٹس اور بازار تالاب بن گئے۔ الیکٹرانکس کی معروف آبد مارکیٹ میں ہر طرف بارش کا پانی موجیں مارتا رہا۔ ریلوے اسٹیشن، کرتبہ چوک، مال روڈ، لور مال، لٹن روڈ اور انارکلی دریا کا منظر پیش کرتے رہے۔ ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ بڑی اور چھوٹی تمام شاہراہوں پر ٹریفک انتہائی سست رہی۔ شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی کی گاڑی بند ہوئی تو کسی کی موٹر سائیکل۔ 2 فٹ پانی تھا، بائک ڈوب گئی پانی میں۔ اچھا، یہ تقریباً جب بھی تھوڑی بہت بارش بھی آتی ہے یہ چوک ایسے ہی رہتا ہے، عابد مارکیٹ والا۔ اتنا زیادہ پانی کھڑا ہے، مطلب گاڑی ڈوب رہی ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مطلب لاہور ایسے ہے بارش میں ڈوبا ہوا ہے۔ دوسری جانب کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایم ڈی واسا اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ آفیسرز نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیتے رہے۔ واسا کے مطابق مونسون میں اب تک 1100 ملی میٹر سے زائد بارشی پانی کا نکاس کیا گیا ہے۔ ادھر موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ 30 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا۔ بارش کے بعد بیڈن روڈ کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو گئی ہیں۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت بارش کا پانی نکالتے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے شاہ زیب شہزاد۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں بیٹن روڈ پر موجود ہوں۔ بارش کے بعد یہ علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ اس وقت میں بیٹن روڈ کے چوک کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پہ جو پانی کی صورتحال ہے آپ کو میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ پانی کے باعث برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے ہی، جبکہ جو راہگیر ہیں گزرتے ہیں ان کو بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو یہاں پہ تاجر برادری اور دکان والے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت پانی اپنی دکانوں سے باہر نکال رہے ہیں، جبکہ گھنٹوں گزر چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ واسا کا جو عملہ ہے وہ یہاں پہ نہیں آیا کہ پانی کی نکاسی کی جا سکے۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے سے ان کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بارش کب سے بند ہو گئی ہے لیکن پانی کی نکاسی متعدد علاقوں سے نہیں کی گئی، جس کے باعث شہری شدید خوار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا یہ پانی نہیں نکل رہا، واسا کا عملہ یہاں پہ آیا ہے پانی نکالنے؟ یہ ادھر ہمارا گھر ہے، پیدائش ہماری ادھر کی ہے۔ ادھر پانی اتنا کھڑا ہو جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں جو ان سے بارش ہوئی ہے 2 بندے کرنٹ سے مرے ہیں، ایک ادھر مرا یہ گلی کے باہر، 2 ادھر مرے ہیں پچھلے ہفتے۔ اور کوئی نہیں آتا انتظام والا، نہ وانسا والا آتا ہے نہ واپٹے والے آتے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ پانی اتنا زیادہ ہے کہ پانی کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد افسوسناک واقعات بھی یہاں پہ رونما ہوتے ہیں، یہ کہنا ہے یہاں کے علاقہ مکین کا، جبکہ ابھی تک واسا کی جانب سے بیٹن روڈ سے پانی کی نکاسی نہیں کی جا سکی۔ جی شکریہ شاہ زیب۔ شہر میں بارش کے بعد نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے ایم ڈی واسا متحرک ہو گئے ہیں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا بھاٹی چوک کا دورہ کیا گیا ہے، نکاسی آپ کا جائزہ لیا۔ جلد از جلد نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اہم دورہ ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ شہر میں بارشی پانی کے بعد نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے ایم ڈی واسا متحرک ہیں اور مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا بھاٹی چوک کا دورہ، نکاسی آپ کا جائزہ لیا۔ جلد از جلد نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم دورے کے حوالے سے۔ ایم ڈی واسا کی جانب سے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے۔ بارش کے بعد جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اور اب ایم ڈی واسا متحرک ہو چکے ہیں اور مختلف علاقوں کے دورے کے بعد نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔
निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इजलास हुआ। इजलास में सुबह भर में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। बिलाल अफजल ने PDM में कंट्रोल रूम का मुआयना किया। DG PDM में इमरान कुरैशी ने कंट्रोल रूम की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम 24 घंटे दरियाओं और बैराजेस पर पानी के बहाव को मॉनिटर कर रहा है। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल ने कहा कि तमाम महकमे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। इस मौका पर काबीना कमेटी ने 5000 खैमे ख़रीदने की मंजूरी दी। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रावी में शाहदरा के मकाम पर 31,000 क्यूसेक फीट पानी का रैला रिकॉर्ड किया गया। जस्टर के मकाम पर 37,000 क्यूसेक फीट पानी रिकॉर्ड किया गया है। रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की टीमें हाई अलर्ट हैं। मॉनसून बारिशों और भारत से छोड़े गए रेले के बाइस दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर 31,000 क्यूसेक पानी का रेला रिकॉर्ड किया गया। जसर के मुकाम पर 37,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शाहदरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल समेत दीगर अजला मुमकिन सैलाब से मुतासिर होने का खदशा। रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का कहना है कि बलूकी के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। ताहम पानी की सतह में इजाफे के बायस साहिवाल और पाकपतन के अजला में निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान है। नॉर्मल पानी का फ्लो लेकिन 31,000 PDM की जो रिपोर्ट है के मुताबिक 31,000 क्यूसेक पानी का जो फ्लो है वो यहाँ से गुजर रहा है और साहिवाल का और पतोकी के इलाके जो हैं और निचले दर्जे का सैलाब की पेशेनगोई मुतवक्के है कि वहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है, लेकिन रेस्क्यू की टीमें अलर्ट हैं और ज़िले इंतज़ामिया के बाकी इदारे भी अलर्ट हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की तरफ से पंजाब के दरियाओं में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। शहरियों को दरियाओं के करीब सैर व तफरीह और दरियाओं और नदी नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके बावजूद शहरियों और जानवरों की बड़ी तादाद दरियाए रावी के किनारों पर मौजूद नजर आती है। इंतज़ामिया दफ़ा 144 का नफाज करने में नाकाम हो गई। PDMA की जानिब से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतजामिया को दरिया के रास्ते से तजावुज़ात हटाने की हिदायत जारी। मुकामी इंतजामिया को नालों की क्रॉसिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप भी लगाया गया। कैंप में शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी स्क्रीनिंग करवाई। डॉक्टर्स अस्पताल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम। अस्पताल के एडमिन ब्लॉक से इमरजेंसी तक वॉक की गई। आगाही वॉक में प्रोफेसर अनवार खान, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, MS डॉक्टर महमूद सलाउद्दीन, फैकल्टी मेंबर्स और डॉक्टर्स कसीर तादाद में शरीक हुए। माहिर अमराज मेदा और जिगर प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब ने कहा कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C बहुत तेजी से फैल रहा है। दुनिया में हेपेटाइटिस C में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। हेपेटाइटिस C की रोकथाम और आगाही के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। आज के दिन में लोगों को अवेयरनेस दें कि WHO की गाइडलाइन के हिसाब से पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पे हर बंदे को साल में एक दफ़ा हेपेटाइटिस C की अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए और अगर पॉजिटिव है तो इसका इलाज इतना सहल है कि 3 से 6 महीने की दवाई के साथ हमेशा के लिए जान छूट सकती है। दवाई के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दवाई ईज़िली मैसर है और दवाई के साथ 96% से ज़्यादा लोगों में कामयाबी मिल जाती है। माहिर अमराज मेदा और जिगर प्रोफेसर अनवार खान का यह कहना था कि हेपेटाइटिस C की वजह से हजारों मरीजों को जिगर के ट्रांसप्लांट की जरूरत है। बरवक्त ट्रांसप्लांट ना होने से हर साल सैकड़ों मरीज जान की बाजी हार जाते हैं। हेपेटाइटिस C और B की वजह से जो लिवर फेलियर होते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांट ही उसका आखिरी हल है। तो उसके लिए अगर आप शुरू से उसका इलाज करेंगे तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि इंजेक्शन लगाते वक्त नई सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बरवक्त तशखीस और इलाज से हेपेटाइटिस से निजात मुमकिन है। डॉक्टर्स अस्पताल में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप भी लगाया गया। कैंप में शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी स्क्रीनिंग करवाई। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। 1 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल। बेनकाब एंटी करप्शन का करप्शन स्कैंडल पर MCL ऑफिसर के खिलाफ 1 अरब रुपए से ज़ायद का मुकदमा दर्ज। तर्जुमान एंटी करप्शन ने बताया कि MCL मुलाजमीन ने ठेकेदारों से मिलकर जाली रिकॉर्ड और बिल बनाकर करोड़ों रुपए की अदायगियाँ की। क्लर्क फैसल, यूसुफ संधू और मोहम्मद जुबैर भी मुकदमे में नामजद। आपको बताएं कि 1 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब हो चुका है। एंटी करप्शन का करप्शन स्कैंडल पर
MCL افسران کے خلاف 1 کروڑ روپے سے زائد کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ترجمان اینٹی کرپشن نے بتایا ہے کہ MCL ملازمین نے ٹھیکیداروں سے مل کر جعلی ریکارڈ اور بل بنا کر کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کی ہیں۔ تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 1 ارب روپے کا میگا کرپشن کا سکینڈل اب سامنے آ چکا ہے۔ اینٹی کرپشن کا کرپشن سکینڈل پر MCL افسران کے خلاف 1 ارب روپے سے زائد کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ریلوے کے گریڈ 21 کے آفیسر شاہد عزیز کو CEO ریلوے کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ شاہد عزیز محکمہ ریلوے میں ایڈیشنل جنرل مینیجر میکینیکل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان ریلوے کے موجودہ CEO 31 جولائی کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد بتائیے گا۔ محکمہ ریلوے کے گریڈ 21 کے آفیسر شاہد عزیز کو چیف ایگزیکٹو ریلوے کا اضافی چارج جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ شاہد عزیز محکمہ ریلوے میں ایڈیشنل جنرل مینیجر میکینیکل کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ تاہم پاکستان ریلوے کے موجودہ CEO ارشد اسلام کٹک جو ہے وہ 31 جولائی کو ریٹائر ہو جائیں گے، جس پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے شاہد عزیز کو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ریلوے کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، فہد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پیسی کے اسپتالوں کو عام مریضوں کے لیے کھولنا قابل قبول نہیں، صنعتی مزدور اتحاد پاکستان نے احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ صنعتی مزدور اتحاد کا نجی ہوٹل میں اجلاس، سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں عام مریضوں کا علاج نامنظور۔ صنعتی مزدور اتحاد کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 3 کروڑ ورکرز کو پیسی کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جائے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پیسی کے اسپتالوں کا عام مریضوں کے لیے کھولنا قابل قبول نہیں، صنعتی مزدور اتحاد پاکستان نے احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ صنعتی مزدور اتحاد کا نجی ہوٹل میں اجلاس، سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں عام مریضوں کا علاج نامنظور۔ صنعتی مزدور اتحاد کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 3 کروڑ ورکر کو پیسی کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جائے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ اور آئندہ انتخابات سے متعلق پاکستان مسلم لیگ کی مشاورتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی میں چودھری سرور، چودھری سالک، چودھری شافع اور طارق بشیر چیمہ شامل ہیں۔ کمیٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نگران سیٹ اپ اور آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مذاکرات کرے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، چونکہ اب نگران سیٹ اپ بھی بننے کے لیے مشاورت کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ بھی ہوگا، تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر شجاعت حسین نے ایک اعلیٰ سطحی پارٹی کی 4 رکنی کمیٹی قائم کی ہے، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت کرے گی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں جو ہے کن سیٹوں پر ممکن ہے اس کے لیے بات چیت کرے گی۔ اس کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں جو طارق بشیر چیمہ، طالق حسین، جو سرور اور شافع حسین کو شریک کیا گیا، اور اس کمیٹی کا یہ مینڈیٹ ہوگا کہ یہ دونوں جماعتوں کی قیادت یعنی مسلم نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کرے گی اور نگران سیٹ اپ کے لیے اپنی جانب سے بھی نام تجویز کرے گی اور ان کی جانب سے جو نام پیش کیے جائیں گے ان پر بھی اپنا ریئیکشن دے گی۔ لیاقت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کہتی ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی 14 اگست سے سیاسی سفر کا آغاز کرے گی۔ سپہ سالار نے قوم کو سبز باغ دکھانے کی بجائے سرسبز پاکستان کا روڈ میپ دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی 14 اگست سے سیاسی سفر کا آغاز کرے گی۔ پارٹی کے ملک بھر میں تمام دفاتر کو آپریشنل کر دیا جائے گا۔ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ 14 اگست سے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں قومی پرچم کے ساتھ پارٹی پرچم بھی لہرائے جائیں گے۔ نئی جماعت ملک کے مفاد کے لیے پرعزم ہو کر جدوجہد کرے گی۔ 14 اگست کو جہاں ہم نے سبز ہلالی پرچم لہرانے ہیں، وہاں پارٹی کی سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم استحکام پاکستان کے جو پرچم ہیں وہ اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں قیام پاکستان کی سالگرہ کے ساتھ ساتھ
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जन्मदिन के तौर पर भी मनाएंगे। मरकजी तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मजीद कहना था कि ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की सियासत और मईशत के लिए मशले राह साबित होगा। सिपा सलार ने कौम को सब्ज बाग दिखाने की बजाय सरसब्ज पाकिस्तान का रोड मैप दिया। 9 मई ने सियासी महाज पर जो लर्जा तारी किया वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मार धाड़ की सियासत और 9 मई के वाक़यात के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जरूरत थी। हम अवाम के निचली सतह के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये नहीं कह रही कि हम इन 21 नुकात पे अमल करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि कैसे अमल करेंगे, यानी हम साथ उसके रोड मैप भी दे रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि मैं ना मानूं की रट के साथ कौमी इदारों पर हमलावर होना, शुहदा की यादगारों की बेतौकीरी करना और अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान कर देना सियासत नहीं।